بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی واقعہ اور سائنسی ایجاد۔ اس طرح کے تحریری سلسلے کی یہ میری پہلی تحریر ہے، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس طرح کی تحریروں سے آخر کیا مقصود ہے، ان تحریر کی بنت کیسی ہوگی اور اس میں مجھے کن لوگوں کی معاونت حاصل ہے۔ چلیے اب غیر طوالت کے بعد کا بہاؤ مدعے کی طرف موڑ دیں۔ میں اس وقت 11ویں جماعت کا طالب علم تھا جب میرے فزکس کے معلم نے کہا کہ آج سائنس شب معراج کے واقعے کو ہرگز نہیں جھٹلا سکتی۔ وقت کے رک جانے کے امر کو سائنسی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس دن وہ ہمیں ٹائم ڈائلیشن ہی پڑھانے والے تھے۔ میں نے اس کے بعد غور کیا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات و معجزات ہیں جنہیں بالآخر سائنس نہ صرف تسلیم کرے گی بلکہ یہ واقعات نئی ایجاد کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی برکات سے ایسی کرامات ظاہر کیں جنہیں ہم سائنس کی نئی ایجاد کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے چند علماء کرام اور اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے مشاورت کی اور انہوں نے اس تحقیقی سلسلے کو علماء کرام کے زیر نگرانی شروع کرنے کی اجازت دی۔ آج جو اہم واقعہ آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں وہ آج کے دور میں ہر عام و خاص کے لیے تشت از بام ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج کہیں روانہ کی اور ایک شخص جن کا نام ساریہ تھا امیر مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ یک پکار کر کہنے لگے، اے ساریہ اس پہاڑ کا رخ لو، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر بدستور خطبہ پورا کیا اور کچھ عرصے بعد اس فوج کی طرف سے ایک قاصد آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات جنگ دریافت کیے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم جنگ میں ہارنے اور بھاگنے لگ گئے تھے کہ اتنے میں ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس پہاڑ کی آڑ لو۔ ہم نے اس پہاڑ کی طرف پیٹ کر لی اور لڑے، بس پھر اللہ پاک نے کافروں کو شکست دی۔ راوی کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاں آپ نے تو ایک دن پکار کر یہی الفاظ کہے تھے۔ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلوں دور موجود حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان تک ان کی آواز بھی پہنچی۔ عصر حاضر ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر قارئین ذرا غور کریں کہ یہ واقعہ 7ویں صدی کے درمیانی سالوں کا ہے۔ تب ذرائع ابلاغ کے ذرائع انتہائی محدود تھے، کوئی ایسا ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دور میں کامیاب ترین ذرائع ابلاغ مندرجہ ذیل تھے: سموک سگنلز، سیمافور سسٹمز، چینز آف بیکنز، کبوتر وغیرہ۔ یہ تمام ذرائع صرف اشاروں یا بہت ہی قلیل اور اہم معلومات کو چند کلومیٹرز کے اندر تک پہنچانے کے کام آتے تھے۔ 1870 کی دہائی میں ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے انسان نے ٹیلی کمیونیکیشن میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی تھی، اور اس کے بعد جب مارکونی نے ریڈیو ویوز متعارف کرائیں تو سائنس کو در حقیقت ایک نئی جہت نصیب ہوئی جس کے ثمرات آج ہم موبائل انٹرنیٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات پر تحقیق شروع کرتے تو ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد موبائل فون کی ایجاد کو 13 صدیاں نہ لگتی۔ ہم انشاءاللہ ایسے تمام واقعات پر تحقیق کر کے ان سے حاصل ہونے والی ممکنات کو زیر بحث لائیں گے تاکہ سائنس
ان ایسے واقعات کو بنیاد بنا کر سائنس میں نئی سمتیں ڈھونڈیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔